بارے میں تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ شیطان وہ جو دجال ہے وہ بالکل زندہ انسانوں کو زندہ کرے گا اور جیتے جاگتے انسان نظر آئیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ انسان کو قتل کرنا چاہے گا وہ قتل ہی نہیں ہوگا، یعنی ایک وقت میں وہ بندے کو قتل کرے گا، زندہ کرے گا، قتل کرے گا، زندہ کرے گا، یہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ اختیار ختم ہو جائے گا، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیت چینج ہو جائے گی یا اس کے اندر یہ میٹاورس تو بالکل ایک آپ چپ ڈال کے آپ صرف اور اس کی میموری جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو جو روبوٹ ٹائپ کوئی چیز ساتھ لگانی پڑے گی، اس کو جو جسم دینا ہے آپ نے وہ تو کوئی اور دینا ہے اور وہ کوئی آرٹیفیشیل کوئی چیز دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چپ سے چیزیں نکال کر دھوکے کے لیے دجالیت کے استعمال کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اے آئی جو ہے اس سے بڑا یعنی جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جس مقام پر پہنچ چکی ہے، اب آپ کی ہی تصویر، آپ کی ہی ویڈیو، آپ کی ہی آواز، اس پہ ایک نئی بالکل جو ہے نا وہ آڈیو بنائی جا سکتی ہے اور آڈیو کریٹ کی جا سکتی ہے، آواز بھی آپ کی ہوگی، تصویر بھی آپ کی ہوگی اور آپ ہی تقریر کر رہے ہوں گے، لیکن وہ گفتگو اصل میں آپ کی نہیں ہوگی، تو یہ کی جا سکتی ہے۔ اب اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری بھی تقریر ہو، آپ کی بھی تقریر ہو، لیکن اس سے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے وہ ہمارے ہی نظریے کے خلاف ہو، ہماری ہی باتوں کے خلاف ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اس طرح سے چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، تو اس کو دجالیت کا دور کہنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک، لیکن یہ کہنا کہ بس یہ دجال کے لیے بس دجال آیا ہی چاہتا ہے، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم احادیث میں جو قرب قیامت کے واقعات ہیں ان کو اگر ہم ترتیب سے دیکھیں اور ایک سیکوینس اس کا قائم کرنے کی کوشش کریں، ویسے تو یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہیں چاہے وہ بڑی نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں یہ اصل میں نصیحت کے لیے ہوتی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان کو کوئی تعین کریں اس کا اور اس کی اپلیکیشن کر کے آپ کوئی اس میں سے کوئی چیز نکالیں، ایسا نہیں ہوتا کہ مکانی طور پر بھی اور زمانی طور پر آپ ان کو اپلائی کر کے کوئی تعین کلی کریں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اور قرآن میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اصل میں نصیحت حاصل کرنے کی، اور وہ یہ کہ قیامت کے آنے سے پہلے آپ ان نشانیوں سے، ان کی وجہ سے نصیحت حاصل کر لیں۔ اب دیکھیں، جب بڑی نشانیاں آنی ہیں، دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی دجال پہلے آ جائے اور امام مہدی بعد میں آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام مہدی کے ظہور میں جتنی چیزیں انٹرنیشنل سیناریو کے بارے میں یا عربوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اوورال حوالے سے جو بتائی گئی ہیں، اس کے حوالے سے ماحول تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس قیادت کا فقدان ہوگا، کوئی ان کا لیڈر نہیں ہوگا، امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کے موقع پر دنیا کے علماء، حج کے موقع پر دنیا کے جو مسلمان علماء ہیں وہ اس کو ڈھونڈیں گے۔ صحیح۔ تو میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء کو بلا کے ایک حج کانفرنس ہوتی ہے۔ اچھا، تو مجھے جب پتہ چلا نا کہ یہ حج کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں پوری دنیا کے علماء کو بلایا جاتا ہے، تو میں یقین کرے میں نے سمجھا کہ یہ وہی نشانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ان لوگوں نے ہی امام مہدی کو پہلے ڈھونڈنا ہے، اور اسی طرح کی ایک مشاورت ہو رہی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ ہر سال اس کے ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور یہ حج کے موقع پر ہی ہوتی ہے، پوری دنیا کے علماء بھی ہوتے ہیں۔ تو جب قیادت کا فقدان ہوگا اور پھر اس میں عربوں کی آپس کی جنگ اور اس طرح کی نشانیاں جو آپ بتا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ریلیٹ ہو سکتی ہیں، اور لیکن ہم کوئی وقت کا تعین نہیں کر سکتے، کتنی دہائیاں باقی ہیں یا کتنی صدیاں باقی ہیں یا کتنے سال یا کتنے دن باقی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ البتہ حالات یہ بن رہے ہیں، پہلے امام مہدی آئیں گے، باقاعدہ جنگ ہوگی۔ امام مہدی کے آنے کے بعد جو مسلمانوں کے حالات ہیں، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصوں میں ہو جائیں گے۔ 3 حصوں میں سے ایک حصہ تو وہ ہوگا، یعنی 1/3 جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں ہے،
اور اس کی وجہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں ماننا کیونکہ انہوں نے جہاد پر بیعت لینی ہے۔ اب جو احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی بیعت ہونے سے پہلے، یعنی جب ان کی بیعت کی جائے گی اس سے پہلے وہ عام آدمی ہوں گے، وہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی نہیں ہوں گے۔ جس وقت بیعت کر لی جائے گی تو وہ کہیں گے میں جہاد پر بیعت لوں گا پھر، اور مسلمان جہاد پر بیعت کر لیں گے، اور جس وقت بیعت کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور جو مقام ابراہیم ہے اور جو زمزم کا کنواں ہے اس کے درمیان میں، یعنی آپ کہہ لیں کہ تقریباً کعبہ کے دروازے کے سامنے، تو وہاں پہ بیعت ہوگی، کیونکہ آخری دفعہ جب یہ اس کو پکڑیں گے علماء جا کے اس کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے، وہ ملتزم پہ چمٹا ہوا ہوگا، دعائیں کر رہا ہوگا، تو وہ جب بیعت کر لے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيُصْلِحُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ کریم ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دیں گے۔ یعنی وہ پہلے ایکسٹرا آرڈنری آدمی نہیں ہوگا، لیکن اس بیعت کے بعد وہ ایکسٹرا آرڈنری آدمی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جنگیں ہیں، پھر اس جنگوں کے اندر ظاہر ہے مسلمان کام آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ امام مہدی کو نہیں مانیں گے، ظاہر ہے ہم لوگ اپنے نرم بستروں پہ سونے والے اور اپنی عیاشی کی زندگی گزارنے والے، ہم سے کوئی جہاد پہ بیعت لے تو 1000 دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ جھوٹا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اسی طرح کی کیفیت ہوگی۔ پھر جب وہ لوگ 2/3 جو ہیں جو اس کی بیعت کر لیں گے، ان میں سے 1/3 یعنی ہاف، ٹوٹل میں سے 1/3 وہ شہید ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بہتر روئے زمین کا کوئی اور شہید نہیں ہوگا۔ پھر جو ان میں سے بچ جائیں گے وہ اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ ان کے ایمان کو کوئی اور چیز پھر ڈگمگا نہیں سکے گی، تو ان پر پھر دجال آئے گا، پھر دجال کے ساتھ اس کی لڑائی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول، اور پھر یہ ساری چیزیں، یعنی سیکوینس یہ بنتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، جو آپ نے سوال کیا ان ماڈرن چیزوں کو، تو ماحول کے اعتبار سے ریلیٹ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ دجالیت کا ماحول ہے۔ یہ کہہ دینا کہ دجال کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے درست ہے، یہ کہہ دینا کہ یہ چیز بھی اس دجالیت کے ماحول کے لیے یہ دجالی تہذیب کی ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر دجالیت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو وہ جو چھوٹے موٹے دجال آئے، جو آتے رہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 29 یا 30 آئیں گے، اور ہر شخص اپنے آپ کو رسول بھی سمجھے گا، تو وہ بھی آتے ہوئے پتہ نہیں اب تک کتنے گزر چکے ہیں، ابن سیاد سے لے کر اور پھر آج تک جو ہے وہ کتنے آئے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے شاید، اور ان ماڈرن انڈیکیٹرز کو دجالی تہذیب کے ساتھ جوڑنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور دجال ان کو دجال نہیں کہنا چاہیے، یہ دجال کے معاون، یعنی یہ معاون ہیں، لیکن اصل دجال تو ایک شخص ہی ہوگا۔ بالکل زبردست بات آپ نے کی۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہے، مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ بات درست ہے، بلکہ ایک خواب بھی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ طواف کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ طواف کر رہے ہیں اور ان کے وہاں پانی گر رہا ہے بالوں سے، دجال ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ تو کیا یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ایز اٹ از کاپی کرے گا، اور بہت سے مسلمان بھی اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیں گے، اور پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا؟ یہ کیا سیکوینس ہے؟ اچھا، ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ اصل میں چونکہ اس نے دھوکہ ہی دینا ہے، تو دھوکہ دینے کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا، واللہ عالم، مجھے یوں لگتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا ارتقاء ہوگا۔ اچھا، یعنی تھوڑی سی ایک، ایسا نہیں ہے کہ دجال پہلے دن ہی جب ظاہر ہوگا تو وہ اس وقت وہ ساری کی ساری اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اسی وقت اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا نا ایک گریجولی وہ آگے بڑھے گا۔ صحیح۔ اور اس کو آپ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہوگی، آبویسلی وہ امتحان کے لیے ہے، اہل ایمان کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے، اور روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اسی لیے آپ نے اس سے پناہ مانگنے کی سارے تلقین کی اہل ایمان کو۔ لیکن جو اصل بات ہے کہ وہ آپ دیکھیں نا پریکٹیکلی، جیسے آپ نے فرمایا کہ میٹاورس میں چپ جو ہے وہ کسی اور میں ڈال دیں تو وہ اس کے ساتھ، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ دھوکے باز ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن کے دھوکہ دے، چاہے کسی طرح سے۔
اب آپ اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جو میموری جو ہے دنیا کا جو بہترین سب سے بڑا انجینئر ہے اس کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ایک چپ پہ لگا دیتے ہیں. سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے اس کی بھی میموری آپ ایک چپ پہ لگا دیتے ہیں. آپ اس طرح کر کے دنیا کے جو سب سے بڑے علوم رکھنے والے اور سب سے بڑے ماہرین ہیں ان کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے وہ چپ اس دجال کے دماغ میں انسٹال کر دیتے ہیں. اب دیکھیں وہ کیا بنے گا. وہ تو بہت بڑی بلا. تو ایسی ہی کوئی چیز ہوگی. ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکلی ایسا کوئی بات ہو لیکن اللہ کریم نے اس کو صلاحیت دی ہوگی فتنے کے طور پر, آزمائش کے طور پر. اور وہ صلاحیت کیسے ہے؟ وہ چپس کے تھرو ہے یا وہ آئے گا تو اپنی ساری صلاحیت لے کے آئے گا, یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مختلف چیزیں, یہ آہستہ آہستہ ہمیں اس چیز پر پختہ یقین دلا رہی ہیں کہ اس دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو وہ دھوکے باز جب آئے گا تو یہ بہرحال اس کی معاملت تو ہوں گی زبردست. اور دیکھیں نا, اگر ہم یہ آج کی دنیا دیکھیں شیخ, تو ہم ہر وقت نظروں میں ہیں. یعنی یہ جو سیٹلائٹس ہیں اور یہ ہمارے جو فونز ہیں یہ ہمیں ٹریک کر رہے ہیں, ایک ایک بندہ ان کی نظروں میں ہے. تو یہ بھی ایک اس کا ویپن تو ہوگا ڈیفینیٹلی کہ ایک ایک بندے کی خبر رکھنا اور نظر رکھنا لوگوں. ایون ایسی باتیں, سنوڈن ایک بڑا مشہور وسل بلوئر ہے, CIA میں تھا پہلے, اب وہ رشیا میں اس نے پناہ لی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کی سوچ ہے یہ لوگ آپ کے کمروں تک دیکھتے ہیں, آپ کے لیپ ٹاپ کے کیمراز سے. تو ان کے ہاتھ میں, کیونکہ آج کا جو جنگ ہے نا وہ ڈیٹا کی جنگ ہے. جتنا جس کنٹری کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے آئی تھنک کہ وہ سپر پاور ہے. تو ڈیٹا دیکھیں سارا یہ جمع کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں. اور ہم سمجھتے ہیں فیس بک فری ہے, واٹس ایپ فری ہے. فری تو ہے لیکن اس کے بدلے وہ ہم سے کیا کیا لے رہے ہیں. ایک ایک انفارمیشن میری, میں کہاں جاتا ہوں میں ٹریک ہو رہا ہوں, میری لوکیشن ساری ٹریک ہو رہی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ چیزوں سے ریلیٹ کرنا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا دیکھیں, یہ اس کے ویپنز یہ تو ہوں گے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا, یہ جو جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جی, یہ جو کچھ ہمیں دے رہی ہیں آہستہ آہستہ ہماری محلے کی دکان ختم ہو رہی ہے. بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز بن رہے ہیں. پہلے ہم کھانا بناتے تھے, ناشتہ گھر میں بنتا تھا, روٹی پکتی تھی, جو بھی کچھ ہوتا تھا. اب جو ہے ہم بریڈ کا انتظار کرتے ہیں. بریڈ جو ہے پیچھے سے سپلائی ہو رہی ہے. اور پانی جو ہے پہلے نیچے کا پی لیتے تھے ہم, نل کا گھر میں لگا ہوتا تھا, اب پانی کا بھی انتظار ہو رہا ہے, سپلائی آ رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس طرح سے کرتے کرتے یہ سارے کے سارے جو خوراک کے ذرائع ہیں یہ سینٹرلائز ہوتے جا رہے ہیں. اور جب یہ سینٹرلائز ہو گئے تو ان کو ختم کرنے, ایک دن آپ نے بریڈ ہی روکنی ہے نا, بریڈ سپلائی نہ کریں تو ناشتہ ختم, انڈے سپلائی نہ کریں تو یہ ساری چیزیں سینٹرلائز ہو گئی ہیں. وہ ہماری محلے کی دکانیں تو آہستہ آہستہ ڈپارٹمنٹل سٹورز کھاتے جا رہے ہیں. اور یہ ملٹی نیشنل جو چینز ہیں ان کے ہاتھ میں سارا کچھ آ گیا. اور جب وہ دجال آئے گا تو اس نے تو بس ان کے ساتھ ہی ڈیل کرنی ہے نا. بالکل ان کو کسی اور کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پانی بھی رک گیا ہمارا, بالکل, اور ہمارا جو ہے وہ کھانا بھی رک گیا. ہر چیز آہستہ آہستہ چیزیں ساری ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی. تو یہ سارے کے سارے یہ نو ڈاؤٹ کہ اس کے ویپنز ہیں. یعنی جتنی بھی احادیث اس کے بارے میں ہیں اب وہ کوئی اتنی حیران کن چیزیں نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ جس طرح سے سائنس ترقی کر رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں دجالیت کی طرف قدم بڑھ رہا ہے انسانیت کا. کیونکہ آج کی جو شیخ ویسٹرن سائنس ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو خدا کے انکار میں نکلی ہے. اس کی مین موٹیویشن ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے, بس چھوڑو, مٹیریل کو اسٹڈی کرو, انسانیت کی بہتری کے لیے چیزیں بناؤ. حالانکہ بہتری کے لیے کیا بنائیں, زیادہ تو سفر ہی ہو رہا ہے انسان. آپ دیکھیں انفرٹیلیٹی از اے بگ ایشو ان آور جنریشن. میں تو کبھی نہیں آج تک سنا تھا کہ لوگوں کو اولاد نہیں ہو رہی, لیکن آج یہ میں ایک اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا کہ 1 out of 6 کپلز آر اسٹرگلنگ ود انفرٹیلیٹی. یعنی آپ سوچیں کہ 20% لوگ تو پتہ نہیں کیا خوراک کھلائی جا رہی ہے, اللہ معاف کرے, کیا ہے انگریڈینٹس اس کے. اور ہم اتنا ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں شیخ کہ نکلنا ہی بڑا مشکل ہے. جیسے آپ نے کہا ہر چیز سینٹرلائزڈ ہے, بندہ کرے گا کیا. اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس کو فیس نہ کرنا, کیونکہ وہ اس طرح سے کوئی قائل کر لے گا اور اتنا ڈیپینڈنٹ کر لے گا اپنے اوپر. بلکہ مجھے شیخ وہ ایک جوک بھی یاد آ گیا, جوک کہیں یا ایک بڑی اچھی وضاحت. ایک عالم دین سے اسی طرح ایک لڑکے نے پوچھا کہ اس کے ماتھے کے درمیان کفارہ لکھا ہوگا غالباً, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ پڑھیں, وہ تو بڑا کلیئر ہوگا, ہم پڑھ لیں گے پھر بھی ہم اسے فالو کریں گے.
تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ سگریٹ پیتے ہو, تو اتفاقاً وہ سگریٹ پیتا تھا. تو شیخ نے کہا کہ جی اس پہ نہیں لکھا ہوتا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لنگ کینسر کی پکچر بھی بنی ہوتی ہے, تو کیوں پیتے ہو؟ کیونکہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں, پتہ ہے نقصان دہ لیکن پھر بھی جانا ہے. تو اس لیول کا فتنہ اللہ معاف کرے. ایک سوال شیخ میرے ذہن میں بڑا آتا ہے کہ اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو انسانیت بدصورت انسان کو فالو نہیں کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, انبیاء بھی جو آئے, میں یہی سنا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک وجاہت دی, ایک شخصیت دی, کیرزمیٹک لیڈرشپ دی, تو جو اوصاف اس کے نظر آتے ہیں وہ تو انتہائی کوئی بدصورت قسم کا, یعنی ایک وہ نظر آتی ہے شخصیت. تو اتنی میجورٹی کیسے, مطلب وہ آپ میں اس حوالے سے دیکھیں, ٹھیک بات ہے, انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی کیرزمیٹک پرسنالٹیز دی ہیں اور بہت خوبصورت پرسنالٹیز ہوتی تھیں, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ انبیاء کے خلاف لوگوں کو فالوئنگ نہیں ملتی تھی؟ مسیلمہ کذاب دیکھ لیں, اب وہ بد شکل بھی تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کے جھوٹا ہونے کا کیا شک رہ گیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور فالوئنگ اس کو بھی مل گئی. بالکل ٹھیک. لہٰذا یہ تو آپ چھوڑ دیں نا. آج کے دور میں کتنے جھوٹے ہیں جن کا جھوٹ جو ہے وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے, ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے اور اس ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹا ہے, پھر بھی اس کو فالوئنگ مل جاتی ہے. بالکل صحیح. لہٰذا یہ تو معیار ہے ہی نہیں, اور لوگ جو ہیں اب اپنے مفادات کی وجہ سے جاتے ہیں, اور شکل جو ہے یہ تو بہت مائنر چیز رہ گئی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں ایک چیز ہے, بہرحال خوبصورتی ایک چیز ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, لیکن یہ بہت ساری کو دسیوں چیزوں میں سے ایک چیز ہے, اور جب لوگوں کو مفاد آ رہا ہوتا ہے, اصل میں ایک دن میں نہیں ہوتا. علی بھائی آپ دیکھیں نا, مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں, ماحول آہستہ آہستہ اس کی طرف جائے گا, لوگ آہستہ آہستہ پھسلتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے. بالکل صحیح. مثال کے طور پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ لوگوں کے اوپر, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا, لیاتین علی الناس زمان, کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے, اللہ اکبر, بس آنا چاہیے. اللہ. تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہے, لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال او من الحرام, حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے, بس آنا چاہیے. بالکل صحیح. اب آپ یہ بتائیں کہ جب ایک شخص اس نہج پہ پہنچتا ہے, یہ ایک دن میں تو نہیں آ جاتی. آپ پہلے مشکوک روزی میں پڑھتے ہیں, آپ پہلے آہستہ آہستہ جو ہے گرے ایریا جو ہے اس کو اچیو کرتے ہیں, پھر کرتے کرتے آپ سیدھے حرام میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ کو یہ حرام حلال کی تمیز نہیں رہ جاتی. تو یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. وہ جو فٹ سٹیپس ہیں نا شیطان کے, کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان, تو شیطان ایک ایک سٹیپ کر کے آپ کو اس حرام تک لے جاتا ہے. اور پھر جب قوم کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر ہمارے لیڈرز بھی, اور صرف بات ہم پاکستان کے لیول پہ نہیں کر رہے, ہم پوری دنیا کے لیول پہ کر رہے ہیں, جب لوگوں کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے تو جو شخص حرام کھا رہا ہے اس کو پھر باقی کس چیز کی تمیز رہے گی؟ بالکل صحیح. وہ کانے سے آ رہا ہے, اندھے سے آ رہا ہے, وہ خوبصورت سے آ رہا ہے, وہ بدصورت سے آ رہا ہے, آنا چاہیے بس. صحیح. تو آپ کو جو بھی مفادات کے لیے آپ کو دانا ڈالے گا آپ اس کی طرف چلتے جائیں گے. لہٰذا وہ ملکوں کے اعتبار سے امریکہ ہو, وہ رشیا ہو, وہ کوئی بھی ہو, چائنا ہو, وہ آپ کو دانہ ڈالتے ہیں, آپ بھاگ کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے جاتے ہیں. ادروائز آپ, یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, کبھی سنا ہوگا دنیا میں کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بیٹھے آئی ایم ایف سے قسط ملنے پر شکریہ ادا کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا, اور یعنی ایک سودی ڈیل کے اوپر علماء کرام شکر ادا کر رہے ہیں. اب دیکھیے ایک دن میں نہیں ہوتا, لہذا چلتے 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 ڈیٹیریشن آتی ہے, اور پھر ہم شاید اس نہج پہ پہنچیں گے کہ دجال کو قبول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اور یہ بھی تو پاسبلٹی, جیسے آپ نے کہا کہ ورچوئل ریالٹی دیکھا جائے, یا کوئی بہروپیہ ہو, وہ بہروپ اپنا روپ بدلنے والا ہو, اتنا جلدی ریکگنائزیبل نہ ہو, اور دیکھنے کے لیے خاص نظر چاہیے ہو, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے ویوز بھی ہیں. جیسے میں اکثر سوچتا ہوں کہ دیکھیں آج کے دور میں سب سے ایسی شخصیات جن پر لوگ جان چھڑکتے ہیں اور اپنا مسیحا مانتے ہیں, جیسے بل گیٹس ٹو نیم ون, بہت بڑا فلنتھروپسٹ ہے, لیکن اس کی ایک اور شخصیت بھی ہے, اس کے بارے میں ہے جی کہ اسی نے کرونا وائرس کی یہ ساری, مطلب بہت سی تھیوریز, کانسپریسی تھیوری کہہ لیں, اس نے پاپولیشن ریڈیوس کرنی ہے, یا ریسورسز اس کے ہاتھ میں ہیں, وغیرہ وغیرہ. ایلون مسک ایک نام ہے.
وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس لیول پہ وہ اس وقت اسپیس کے بارے میں کتنی انوینشنز کر چکا ہے, مارس کو کولونائز کرنا چاہتا ہے. تو میں اکثر ہی سوچتا ہوں کہ دیکھیں کیا پتہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہے ہی, لیکن سپوز یہ دجال ہے تو میجورٹی تو فالو کر رہی ہے, اور آج یہ کچھ بھی کہہ دیں کہ جی ہم دنیا کو اس طرح بچائیں گے, تو میجورٹی تو فالو کرے گی, کیونکہ میجورٹی تو یہ مانی ہوئی ہے کہ دنیاوی معاملات میں تو یہ پی ایچ ڈیز ہیں, اور یہ تو پتہ نہیں کتنی بڑی بلا ہیں, جو یہ کہیں گے ہم مانیں گے, ہم کیوں مانیں باقیوں کو, ان کو تو علم ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا تو خیال وہ اس طرح کی بھی کوئی شخصیت ہوگا. وہ جو ماتھے پہ لکھا ہوا ہے نا کافارا, جی وہ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا, صحیح, وہ صرف ایمان والوں کو نظر آئے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اگر ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے, پھر یہ فراست جو ہے نا, اتقِ بفراست المومن, تو مومن کی جو فراست ہے نا وہی دیکھ سکے گی کہ یہ شخص کیا ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں اس دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور ہم یہ مطلب سیل پرچیز میں کوئی چیز لینی ہوتی ہے, کوئی بیچنی ہوتی ہے, ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور یہ دھوکہ دینے والے ہر دور میں رہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو تیزی, تراری, چالاکی, ہوشیاری لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں, ہم کہتے ہیں بڑا سمارٹ ہے وہ, چلتا, یہ سارا کا سارا بے ایمانی کے علاوہ. اور یہ بعض اوقات لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ آپ, ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت جو دی ہے مجھے نہیں دی, اور بعض لوگ بہت تیز ترار ہوتے ہیں, صاحب فراست بھی ہوتے ہیں, گفتگو میں بڑے جو ہے نا وہ چلتر ہوتے ہیں, ہر چیز ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی. ان کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ ایمان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. دیکھیں ایک صحابی تھے غالباً قیس بن سعد, غالباً اس کا نام, اگر میں بھول نہیں رہا, رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی نا کہ دھوکہ جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے, اگر میں نے یہ نہ سنی ہوتی لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ, میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ لوگوں کو فریب دینے والا ہوتا. مطلب جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہوئی, تو گویا میں اپنی وہ صلاحیتیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں نہیں استعمال کرتا. کیوں؟ اللہ کا خوف ہے. تو اصل چیز جو ایمان اگر انسان کے ساتھ ہو تو آپ کی صلاحیتیں بھی مینٹین رہتی ہیں. آپ ان چیزوں کو, کوئی حرج نہیں کسی کے سامنے آدمی بدھو بن جائے, کچھ نہیں ہوتا. جب آپ اہل ایمان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں اور کسی وقت آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی کرنی پڑ جائے, تو یہ ایک پورا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ایمان کا کلچر کہتے ہیں. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے جب بات فرمائی, صحابہ حیران ہو گئے, کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, سارا کچھ اس کے پاس ہوگا, ہر چیز اس کے پاس ہوگی, تو ہم کیا کھائیں گے؟ مطلب سارا کچھ تو اس کے پاس ہے, تو ہم اس کی اگر پیروکار بھی نہیں بننا, اس کے قریب بھی نہیں جانا, تو ہم کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا تسبیح, تحلیل اور تکبیر کافی ہوگی. لا الہ الا اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا, اللہ اکبر کہنے سے پیٹ بھر جائے گا, سبحان اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا. آپ اب دیکھیں